السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ محترم حضرات، میں جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قسم کی وبائیں جو بیماریاں ہیں وہ کیوں آتی ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہوتا ہے، یہ بات ہم کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، جب اس قسم کی بیماری آتی ہیں تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو یہ بطور سزا کے ہیں اور یا یہ بطور آزمائش کے ہیں۔ اگر ماحول نیک ہے، یعنی لوگ گناہ کبیرہ سے بچ رہے ہیں اور فرائض کو ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی بیماری آئی ہے، وبا آئی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ انڈیویجول بھی ہوتی ہیں اور جماعت کی شکل میں بھی ہوتی ہیں۔ مثال دیتا ہوں، یوسف علیہ السلام 12 سال جیل میں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لوگوں نے پتھر مارا، حضرت ایوب علیہ السلام لگاتار بیمار رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سہتے رہے۔ یہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں، اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بطور آزمائش ہے۔ قوم، آپ کو معلوم ہے کہ جب طاعون کی بیماری آئی، صحابہ کا زمانہ تھا، یا تو صحابی تھے یا تابعین تھے، دونوں نیک طبقہ، نہ فرائض چھوڑنے کا کوئی سوال تھا نہ گناہ کرنے کا کوئی تصور تھا۔ اندازہ یہ ہے کہ 20 سے 22 ہزار، اس وقت جب کہ آبادی مسلمانوں کی مختصر تھی، 20 سے 22 ہزار لوگ طاعون کی بیماری میں ختم ہوئے۔ تو جب ماحول نیک ہو، ماحول نیک سے مراد دو چیزیں، فرائض پر عمل ہو رہا ہو اور گناہوں سے لوگ بچ رہے ہوں اور ایسی بیماری آ جائے، یہ آزمائش ہے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، گناہوں سے بچا بھی نہیں جا رہا ہے، فرائض پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بطور سزا ہے، بطور عذاب ہے۔ تو وبائیں آنے کی دو بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس وقت جو پوری دنیا اور خاص کر بھارت، پرانا جو بھارت ہے، اس کو کس طریقے سے لوگ سوچ رہے ہیں اور کیا لوگوں کا اپنا نظریہ ہے، ایک ایک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک امت کا بڑا طبقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ امت اپنے فرض منصبی کو بھلا بیٹھی ہے، لہذا یہ اس کو بطور سزا ہے۔ فرض منصبی سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر تبلیغی جماعت سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ جماعتوں میں نہیں نکل رہے ہیں، تبلیغ کا کام نہیں ہو رہا ہے، لہذا یہ سزا ہے۔ اگر جماعت اسلامی سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ فریض اقامت دین کی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے ہیں، لہذا یہ اس کی سزا ہے۔ یہ ایک طبقہ اس طریقے سے سوچ رہا ہے۔ جو علماء ہیں جن کا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے، نیوٹرل ہے، وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر بددینی ہے اور اس بددینی کی یہ سزا ہے۔ یہ دوسرا نظریہ۔ تیسرا طبقہ جو دانشوروں کا ہے، جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ الگ الگ باتیں کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ، آپ کو سب کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو سب سوچ کیسے رہے ہیں۔ ایک طبقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بیماری اپنی جگہ ہے، لیکن پبلک میں احتیاطی تدبیر اختیار نہیں کی گئی، جس کا یہ نتیجہ ہے، یعنی ماسک نہیں لگایا گیا، سوشل ڈسٹینس نہیں کیا گیا،
جو بھی احتیاطی تدبیریں تھیں وہ نہیں اختیار کی گئیں، میلے ٹھیلے سب ہوتے رہے، جس کے یہ نتائج، یہ دانشوروں کا سوچنا ہے۔ دانشوروں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ وائرس ہے یا بیکٹیریا ہے۔ اب سوال یہ ہے بیکٹیریا ہو یا وائرس ہو، ان سب کو، بیکٹیریا کو بھی کنٹرول اللہ کرتا ہے اور وائرس کو بھی کنٹرول اللہ کرتا ہے۔ یہ کوئی نہیں سوچ رہا ہے کہ بیکٹیریا بھی بغیر اللہ کی اجازت کے حرکت نہیں کرتا ہے، لیکن وہ اسی پر لگے ہوئے ہیں، مضمون پر مضمون آ رہا ہے خوب زبردست کہ یہ فلاں کی تحقیق ہے کہ وائرس نہیں ہے بیکٹیریا۔ یہ سب کرنے کی وجہ سے اصل جو جس چیز کو کام کرنا ہے اس کی طرف آدمی کی توجہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ صاحب یہ انسانوں کا بنایا ہوا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کا یہ بنایا ہوا جو ہے وہ اپنا گیم ہے۔ ٹھیک ہے، انسان اللہ کے بندوں کو پریشان کر سکتا ہے، لیکن آخر اس میں اللہ بھی کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بھئی انسان کتنا بھی پریشان کرنا چاہے اللہ کے بندوں کو، اگر اللہ اس میں چاہے کہ نہیں پریشان، کہ آپ کتنے بھی بنایا کریں، سب کچھ کیا کریں، کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ تو اب اگر انسان نے بنایا ہے تو ساری توجہ اس پر چلی گئی کہ انسانوں کا بنایا ہوا، پھر اصل کام کی طرف بندہ نہیں پلٹے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہہ رہے صاحب یہ دجالی چالوں میں سے ایک چال ہے، اور یہ ٹھیک ہے دجالی چال ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اپنی اس بات میں کہ الگ الگ باتیں کہہ کر کے جو اصل بات ہے نا اس کی طرف سے ہماری کیا ہو رہی ہے، توجہ ہٹ رہی ہے، اور لوگ اسی چیز پر اپنے آپ کو انحصار کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمام نظریے اپنی جگہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان تمام نظریوں میں یہ پرابلم ضرور ہے کہ انہوں نے اسی ایک کو سمجھ رکھا ہے کہ یہی اصل وجہ ہے یہ جو بیماری اور وبائیں آئی ہوئی ہے۔ یہ بات قطعی صحیح نہیں ہے، یہ بات قطعی سے، کیونکہ جس کی جو سوچ ہے وہ بات و بیان کر رہا ہے۔ ہم جب قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کبھی وبائیں بلائیں آتی ہیں تو اللہ کے رسول اور صحابہ کرتے کیا تھے، یہ اصل کام تھا، یہ بات بھی ہم کریں گے۔ اس کے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ بطور عذاب ہے تو یہ بطور عذاب، کیونکہ میں نے کیا بتایا کہ جب فرائض میں کوتاہی ہو، حرام سے بچا نہ جائے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی وبائیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اب اللہ سزا کب بھیجتا ہے وہ آپ کو 4 بنیادی باتیں بتانا چاہتے ہیں، پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر گناہ لوگ کریں، اور گناہ تو ہوتا ہے ہمیشہ، ہر زمانے میں انسان گناہ کرتا ہی رہتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ گناہ ہی ختم ہو جائے تو فرشتوں کی بستی ہو جائے گی، گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کرنے والے توبہ نہیں کرتے ہیں تو پروردگار عالم عذاب بھیجتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں موجود ہیں، ان علاقے میں جس لوگوں کے پاس آپ کے موجود ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کو سزاؤں سے بچا رکھا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، تو پہلی وجہ تو ختم ہو گئی۔ ان لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی حیات ہے جیسے کہ پہلے حیات تھے، تو سوال یہ ہے کہ عذاب نہیں آنا چاہیے۔ اگر حیات سے مراد وہ حیات ہے جیسے کہ آپ اپنی میری بات سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ اس پر بڑی بحثیں حیاتی اور مماتی پر زبردست بحثیں چل رہی ہیں، اور وہ اس پر کتاب ویسے ہی اگر حیات ہیں، تو قرآن مجید کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ان کے درمیان میں موجود ہوں گے تو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ تو اس سے مراد وہ حیات نہیں ہے کہ جس سے لوگ حیات سمجھ رہے ہیں۔ وہ حیات ہے کیا؟
وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کی کیفیت پہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اسی سے ابھی آیت ختم نہیں، اسی کے بعد ایک اور ٹکڑا آیت کا ہے کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا ہے اگر اس میں استغفار کرنے والے لوگ موجود رہتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کا عذاب اگر آ رہا ہے تو گناہ کرنے والے استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یا استغفار نہیں ہو رہا ہے۔ تو پہلی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ کے اس قسم کی وباؤں کے آنے کی بنیادی وجہ کیا ٹھہری؟ بنیادی وجہ یہ ٹھہری کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، احساس گناہ ختم ہو گیا ہے اور اس بنیاد پر وہ استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری بات سمجھے؟ نمبر 2، اگر گناہ ہو رہا ہے، گناہ کبھی انفرادی طور پر، غور سے سنیے گا ایک ایک باتیں، گناہ کبھی انفرادی طور پر ہوتا ہے اور کبھی گناہ اجتماعی شکل میں ہوتا ہے۔ اگر اجتماعی شکل میں گناہ ہوتا ہے تو عذاب بھی اجتماعی شکل میں آتا ہے۔ اب دیکھیے، 2 گناہ خاص کر، میں ویسے بہت سے گناہ ہیں لیکن 2 گناہ خاص کر ایک عام وبا کی شکل میں ہو رہے ہیں، لہذا وبائی بیماری آنا لازمی ہے بطور سزا کے، اور ہر آدمی اس پر غور کر لے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ کہتا ہے کہ تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس مصیبت کے پہنچنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمہارے اپنے کارنامے ہیں جس کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ تمہارے جو کرتوت ہیں، تمہارے جو ہاتھوں نے کمایا ہے، اس کی بنیاد پر مصیبت کیا ہوئی ہے؟ آئی ہے۔ اب وہ کون سی مصیبت ہے، وہ کون سا گناہ ہے کہ جو وبائی شکل میں امت میں موجود ہے؟ وہ میں نے 2 نوٹ کیا ہے، بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، مجھے شارٹ میں بات بھی کرنی ہے۔ 2 باتیں اصل ہیں۔ ایک، سود کا معاملہ خطرناک شکل میں امت میں آ گیا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، وہ تھوڑا طبقہ ہے، کون؟ جو ڈائریکٹ سود کی دکان کھولے بیٹھا ہوا ہے، وہ بڑا طبقہ نہیں ہے، تھوڑا۔ اب اگر ہبلی میں 2 لاکھ کی آبادی ہے تو کم سے کم 100 آدمی ایسا دھندا کر رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر رہے ہیں۔ جو چیز سود کی شکل میں ہو رہی ہے وہ ایک بڑا طبقہ کر رہا ہے پورے بھارت میں اور خاص کر بڑے شہروں میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے جیسے لیز پر مکان اور دکان دینا۔ یہ جو لیز کا معاملہ ہے بامبے میں ایک دم عام کیفیت ہے۔ لیز مطلب کوئی چیز ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے کہ شریعت میں یہ حرام ہے۔ لیز سے مراد یہ ہے، لیز کے الگ الگ معنی لوگ لیتے ہیں، ہم جس معنی میں لے رہے ہیں، جس معنی میں یہاں استعمال ہو رہا ہے لیز، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، دوسرے آدمی کے پاس گھر ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ گھر دے دیجئے اور 5 لاکھ روپے آپ مجھ سے لے لیجئے، جب میں 5 لاکھ روپے واپس کروں گا تو آپ میرا گھر واپس کر دیجئے گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ 5 لاکھ روپے اس کو دے دیتا ہے۔ دینے کے بعد وہ گھر کی چابی اس آدمی کو دے دی جاتی ہے جس نے 5 لاکھ روپے دیے ہیں۔ اب اس گھر کو وہ کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے، یا تو خود رہتا ہے اور کرایہ نہیں دیتا ہے، اور یا یہ کہ کرائے پر اٹھا دیتا ہے اور کرایہ خود کھاتا ہے۔ یہ سود ہے اور حرام ہے۔ یہ میں نے سود کو کیوں ٹارگٹ بنایا؟ سود کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ سود ایک ایسا گناہ ہے کہ جیسے تم نے اللہ سے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ یہ آیت ہے قرآن کی، حرب من اللہ، کہ اللہ سے جنگ کا اعلان ہے۔ یقینی بات ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ سے جنگ کر کے نہیں جیت سکتی۔ یہ جو لیز کا، اب اس میں لوگوں نے جب سنا حرام ہے تو کچھ لوگوں کا تقوی اندر سے بھڑکا، انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کرایہ 10,000 روپے کرایہ ہے تو 500 روپے اس کو مکان مالک کو دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم لیز کا کام نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ یہ زیادہ بیوقوف بنانا ہے اپنے آپ کو۔ اچھا، اسی طریقے سے لیز کا جو معاملہ ہے، مثال کے طور پر ہیوی ڈپازٹ، اس کا نام ہی کیا ہے کہ ہیوی ڈپازٹ،
رکھ دیا جائے گا اور اس کے بعد کرایہ کم کر دیا جائے گا. مطلب عام طور پر اس علاقے میں کا 10,000 ہے, آپ نے 20 لاکھ روپے ہیوی ڈپازٹ رکھ دیا تو آپ کو کرایہ انہوں نے 1,000 روپے دے دیا. جب 10,000 اس علاقے کا کرایہ ہے تو 9,000 تم سود کھا رہے ہو ہر مہینے. یہ ہیوی ڈپازٹ یا لیز پہ یہ ایک چھوٹا موٹا طبقہ نہیں ہے, ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے. اسی طریقے سے گاؤں میں گروی رکھے ہوئے مکان, دکان, کھیت گروی رکھ کر کے لوگ جو ہے اس سے اسی طریقے سے کھا رہے, وہ بھی لیز پر ہی ہے, اس میں بھی یہی کرتے ہیں. اس میں یہ کرتے ہیں کھیت ہمارا ہے, میں نے آپ کو دے دیا, آپ کھیتی کریں گے 10 سال 15 سال جتنے دن, جب وہ میں پیسہ واپس کروں گا تو آپ میرا کھیت واپس کریں گے, اور اس درمیان میں آپ نے 50 فصل اگائی یا 100 فصل, اس سے کوئی بات نہیں, وہ سب آپ کی ہے. یہ بھی ڈائریکٹ سود ہے, یہ بھی دھڑلے سے ہو رہا ہے. فکس ڈپازٹ رکھ رہے ہیں, کبھی لڑکی کے نام پر کہ لڑکے کی شادی کرنی ہے اس کے نام پر, کبھی اپنی حفاظت کے نام پر, سیکورٹی کے نام پر. فکس ڈپازٹ کیا ہے؟ فکس ڈپازٹ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ زیادہ سود آوے, فکس ڈپازٹ کیا جا رہا ہے. ایک بڑی تعداد LIC کیے بیٹھی ہوئی ہے, لائف انشورنس کیے بیٹھے, یہ سب سود کے مختلف چکر ہیں. جو شریف اس میں ہیں, جو سود کھا رہے ہیں اور شریف اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب میں بزنس کرنا چاہتا ہوں, وہ کہتا ہے میرے پاس 5 لاکھ روپے ہے, تم اس سے انویسٹمنٹ کرتا ہوں میں, تم بزنس کرو اور ہر مہینہ ہم کو 50,000 روپے دیتے رہنا. چاہے بزنس میں فائدہ ہو یا بزنس نقصان کر جائے یا وہ پیسہ ڈوب جائے, اس کو ہر حال میں 5 لاکھ روپے بھی واپس کرنا ہے اور 50,000 روپے مہینہ بھی دینا ہے. یہی اگر ان سب کا اوسط نکالا جائے, فکس ڈپازٹ والوں کا, LIC والوں کا, اس طریقے سے تجارت کرنے والوں کا, لیز والوں کا, گروی رکھنے والوں کا, تو یہ 75% کو کراس کر جائے گا آبادی کے. کوئی کہیں نہ کہیں کیا ہے انوالو ہے. تو یہ میں پہلی دوسری بات بتانا چاہتا تھا کہ اللہ اس دنیا میں وبائی بیماریاں بھیجتا ہے جب لوگ گناہ دھڑلے سے کرنے لگتے ہیں, اور ایک انڈیویجول نہیں بلکہ ایک وبا کی شکل میں. اسی طریقے سے زنا کا معاملہ ہے, زنا کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہو گیا ہے. اب یورپ ہے, آپ کے بھارت کے بہت سے شہر ہیں کہ مطلب جو یہ کالج میں لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں, اس میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو کانسیپٹ دیا گیا ہے, لیونگ پارٹنر کا کانسیپٹ دیا گیا ہے, پارٹنرشپ کا کانسیپٹ دیا گیا ہے, ڈیٹ کرنے کا تصور دیا, یہ سب زنا کی ایک شکل ہے, سب زنا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں ڈیٹ کرنے جا رہا ہوں. اچھا ڈیٹ کرنے جا کر وہاں تہجد کی نماز پڑھو گے؟ کیا کرنا؟ ڈیٹ کا مطلب کیا ہے؟ زنا لفظ کو ہٹا کر انہوں نے کیا کر دیا کہ ہم ڈیٹ کر رہے ہیں. ٹوٹل زنا. اگر زنا ڈائریکٹ نہیں ہے تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ زبان کا زنا, آنکھ کا زنا, کان کا زنا, سارے زنا ہو رہے ہیں. یہ 2 بیماریاں میں دوسروں کو نہیں کہہ رہا ہوں, دیکھیں دوسرے لوگ غلطیاں کریں ان کی سزا کفر کی ملنی ہے. نوٹ کر لیں اس کو, میری بات نوٹ کریں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. دوسرے لوگ اس دنیا میں غلطی کریں گے تو ان کو ایک سزا ان کے لیے متعین کی گئی. کس چیز کی؟ کفر کی. انہوں نے کوئی وعدہ ہی نہیں کیا کہ اللہ میں زنا نہیں کروں گا. اپنے بارے میں یہ سب وعدے دوسرے کے بارے میں سوچنا بند کر دیں. یہ دوسری بنیادی وجہ ہے. تیسری چیز جو اللہ کی سزا آتی ہے, جب کسی قوم میں حرام کرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے اور فرائض چھوڑنے والوں کی اکثریت ہو جائے. اگر یہ 2 چیزیں ہو جاتی ہیں تو بھی وبائی بیماریاں آتی ہیں. یہ سب حدیث میں لکھا ہے, میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں ایک حدیث کو کوٹ کرتا. مثال کے طور پر اس وقت کے جو حالات ہیں, 90% لوگ مسلمان, 90% بہت بڑا حصہ ہو گیا, 90% لوگ فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں.
آپ دوسروں کو دیکھنا بند کر دیں کہ یہ وہ فلاں کام ہو رہا، کچھ نہیں، اپنے کو دیکھیں کہ ہمارا شیئر کتنا ہے اس سزا میں اللہ کی، دوسروں کو دیکھنا بند کریں۔ 90% فرض نماز چھوڑی جا رہی ہے، 98% بھارتی مسلمان، 98 کتنا کہہ رہا ہوں، 98% بھارتی مسلمان جو فرض ہے، جو واجب ہے کہ مرنے کے بعد شرعی لحاظ سے پراپرٹی تقسیم کی جائے، 98% لوگ شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فرائض کو اس طریقے سے چھوڑا جائے۔ حرام کے بارے میں آپ کو بتایا کہ حرام، ابھی سود کا نام لیا، زنا کا نام لیا، یہ 70-75% لوگ اگر کرنے لگیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالی کی اس سزا سے بچ نہیں سکتے۔ یہ تیسری بنیادی وجہ ہے۔ چوتھی وجہ، آپ کے وہ جو پیدا کیا گیا مسلمان کو، خاص کر بقیہ تو جس مقصد سے پیدا کیا گیا ان کا اپنا الگ ٹاپک ہے، ہم کو پیدا کیا گیا ہے اس دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے کوشش کرنا، نظریہ رکھنا، کوشش کرنا اور اس کی ساری ترتیب اختیار کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوشش نہ کرو مثال کے طور پر، لیکن نظریہ ہی نہ رکھو۔ نظریہ تم نے وہ رکھ لیا جو عام دنیا کے لوگوں کا نظریہ ہے کہ بھیا ٹھیک ہے حرام حلال سے بچ جاؤ، فرض کر لو، بس معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا، اللہ نے جو بات کہی ہے کہ دنیا میں برائی نہ پنپنے پائے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں میں بھلائی کا پرچار کرو اور برائی سے روکو۔ برائی میں تم خود ملوث ہو گئے تو برائی سے کیسے روکو گے؟ بھئی بندہ خود برائی کر رہا ہے تو برائی سے کیسے روک سکتا وہ؟ لہذا یہ 4 بنیادی وجہ ہیں جس کی وجہ سے پروردگار عالم کا یہ عذاب کی شکل میں ہے۔ جتنی ترکیبیں اختیار کی جا رہی ہیں، خدا کرے کہ کامیاب ہو جائے، چانسز بہت کم ہیں۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں سے میں خطاب کر رہا ہوں اسپیشلی، ویسے غیر مسلم اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں۔ کل ایک بہت بڑا پنڈت بنارس کا، اس کا ویڈیو وائرل ہوا، کل ہی میں نے سنا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ودوان کہہ رہے ہیں کہ سنیاسی آدمی کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر یوگی جی ستا چھوڑ دیں، نمبر 1، اور دوسرا اس نے یہ کہا ہے کہ پی ایم صاحب ایسی ذات سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ستا کے مستحق نہیں۔ انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا، انہوں نے کہا یہ دونوں آدمی اگر دیش بخت ہے، دیش کو بچانا چاہتے ہیں، دونوں آدمی ستا چھوڑ دیں، 1 ہفتے میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنا نظریہ پیش کر دیا اور چیلنج کے طور پہ کہا، اس نے کہا یہ دونوں چھوڑ دیں اور 1 ہفتے میں، انہوں نے کہا صرف 1 مہینے کے لیے استعفا دے دیں، بعد میں پھر بن جائے اور دیکھیں 1 مہینے میں صحیح ہو جاتا کہ نہیں صحیح ہو جاتا۔ تو ہر آدمی اپنا، لیکن یہ تمام نظریہ پیش کرنے کا نقصان کیا ہوگا؟ جو اصل کام آپ کو ہم کو کرنے کا ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ وہ اصل کام کیا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلی فرصت میں مسلمانوں کو چاہیے، جو اللہ نے کہا کہ ہم عذاب نہیں دیتے ہیں اگر اس میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اجتماعی شکل میں، انفرادی شکل میں، گھروں میں بیٹھ کر سوچیں کہ ہم غلطی کیا کر رہے ہیں۔ جو غلطیاں میں نے بتائیں اگر وہ ہو رہی ہیں، غلطی کے ساتھ ساتھ استغفار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ نوٹ کر لیں۔ ایک آدمی کو ٹھنڈک لگ گئی ہے، ٹھنڈک دور کرنا چاہتا ہے لیکن کہتا ہے ڈیلی آئس کریم بھی کھاتے رہیں گے، یہ ٹھنڈک دور نہیں ہوگی۔ آئس کریم چھوڑ کر کے ٹھنڈک کا علاج کریں گے، نتیجہ نکلے گا کہ آپ ٹھنڈی سے بچ جائیں گے۔ ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم آئس کریم کھاتے رہیں اور ٹھنڈک سے کیا ہو جائے، ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ ایسا نہیں ہونا ہے، ایسا نہیں ہونا ہے۔ ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں توبہ کرنے والے کمی تھوڑے ہیں،
روزانہ ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں، وہ استغفر اللہ پڑھنے والا لیز کے گھر میں رہ رہا ہے اور استغفر اللہ پڑھ رہا ہے. جب وہ حرام وہ چیز چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، وہ چیز چھوڑی نہیں. ایک آدمی چیٹ کر رہا ہے، غیر محرم سے باتیں کرتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ بھر باتیں کرتا ہے، ایک دو لوگ نہیں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہے، پھر استغفار کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس چیٹ کو اس غیر محرم سے باتیں کرنا چھوڑ دیں. تو یاد رکھیں استغفار سے ہماری مراد کیا ہے؟ جس گناہ میں ہم ملوث ہیں اس گناہ کو چھوڑیں. گناہ میں نے بتایا زنا نمبر 1، سود نمبر 2، نمبر 3 جو اس سے بھی خطرناک چیز ہو رہی ہے خاص کر بھارت میں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، نیپال شامل ہے، تبت شامل ہے، رنگون ہے، بھارت خود ہندوستان جو ہم کہتے نہیں اس لفظ کو، بھارت بھی شامل ہے. اس کی 65% آبادی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ شرک کر رہی ہے. کوئی بھی قبر اب ایسی نہیں بچی ہے جس قبر کو بزرگ اور اولیاء کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہو اور وہاں پر ڈائریکٹ سجدہ نہ ہوتا ہو. کوئی قبر نہیں ہے، کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دیوبندی میں کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے. یہ جو 3 چیزیں ہیں ان سے توبہ کرنا پڑے گا. یہ جب تک توبہ، اور توبہ سے مراد ان کو چھوڑنے کا عزم کرنا، نہ کرنے کا ارادہ کرنا، اور اپنے کیے ہوئے پر اپنے آپ کو محسوس کرنا، شرمندگی ہونا، یہ پہلا کام کرنے کا ہے مسلمانوں کا. اگر یہ نہیں کیا جائے گا، ابھی یہ وبا اللہ کرے کہ کنٹرول میں آ جائے، چانسز نہیں ہیں، ابھی کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ہے. ہر آدمی کو تیار رہنا چاہیے. ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں جب واٹس ایپ کھولو تو ایک آدمی کی موت کی اطلاع رہتی ہے. سب لوگ، جو لوگ واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں، جب کھولتے ہیں تو کسی نہ کسی کے لیے آپ کو انا للہ ڈیلی پڑھنا پڑ رہا ہے. اس کے باوجود ہم کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے لیے بھی کسی وقت انا للہ پڑھا جا سکتا ہے. اس سے پہلے توبہ کر لیں، اللہ کے راستے میں جو کام کرنا ہے وہ کام کرنے کا ارادہ کریں، کوشش کریں. کسی وقت بھی کسی کا بلاوا آ سکتا ہے. ابھی میرے بہت قریبی دوست گلبرگہ کے مولانا مصباح صاحب، میں تصور نہیں کر سکتا، اچانک کل آیا کہ مولانا کا انتقال ہو گیا. تو کسی وقت بھی کسی کا بلاوا آ سکتا ہے. توبہ کریں. دوسرا کام، جو احتیاطی تدبیر ہے اس کے خلاف جو کچھ بھی ہے آپ اس کو ضرور اختیار کریں. لوگ بول رہے کیا کہتے ہیں ماسک لگانے سے ہی ہو رہا ہے، سب بیکار باتیں. جو احتیاط کر سکتے ہیں، جو احتیاطی تدبیریں بتائی جا رہی ہیں ضرور اختیار کریں. کیوں؟ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک کوڑھی آدمی، کوڑھی جانتے ہیں جس کے ہاتھ ناخن وغیرہ جھڑ جاتے ہیں، لپٹسی جسے کہتے ہیں، آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے فرمایا کہ وہیں رکیے اور میں نے آپ سے بیعت کر لیا. ہم کو یہ نہیں کہ ہم ماسک لگائیں تاکہ دوسروں سے ہم متاثر نہ ہوں. ماسک لگائیں عبادت سمجھ کر کہ میری وجہ سے دوسرا متاثر نہ ہو، یہ نیت کر کے لگائیں تو آپ کو لگانے کا فائدہ ہے، ثواب بھی ہے، فائدہ بھی ہے. دوسروں سے ہم بچیں یہ تو مفاد پرستی ہو گئی، ہم سے لوگ بچیں یہ سمجھ کر. لہذا دوسری چیز جو بتانا چاہتے ہیں وہ احتیاطی تدبیر اختیار کریں. جو کچھ بھی احتیاطی تدبیر کارگر ہے وہ کریں. اور تیسری چیز، کثرت سے جہاں بھی اٹھیں بیٹھیں درود شریف پڑھیں. کثرت سے درود شریف پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے. بیٹھے رہیں، کام کرتے رہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں بس آنے کا، جو کچھ بھی ہے جتنا ہو سکے کثرت سے درود شریف پڑھیں. اللہ کے رسول پر کثرت سے درود پڑھنے سے بھی پروردگار عالم کا غصہ تھمتا ہے. لہذا کثرت سے درود شریف پڑھیں. اور جو اللہ کے رسول نے ایک دعا بتائی ہے، بہت سی دعائیں آ رہی ہیں، بہت سے اتنے وظیفے آ گئے ہیں کہ وہ کوئی بھی نہیں کر پا رہا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی دعا جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے وہ آپ روز پڑھیں، صبح 3 مرتبہ.
شام